الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دل کے حال بھی اچھے ہوں گے اور آپ لوگ خوب نیکیاں بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی تمام نیکیوں کو شرف قبولیت بخشیں، آمین۔ ہاں جی جناب، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آخری حصہ ہے کہانی کا، اور میں الحمد للہ ٹھیک ہوں، جزاک اللہ خیرن، الحمد للہ، بارک اللہ فیک مریم۔ آم، آج کی کہانی جو ہم اس سفر پہ نکلے تھے اس کا آج آخری دن ہے الحمد للہ کثیرہ۔ آخری حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے الحمد للہ آدھی عوام تو میرے سامنے ہے جنہوں نے پہلے 2 دن لیے ہیں کہانی کے، تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ پچھلے 2 دنوں میں آپ نے کیا چیز لی، اور کل کے سیشن پہ کل کے سیشن سے خاص طور پر آپ لوگوں نے کیا چیز لی ہے؟ توکل، اوکے، عورت کا اسٹرانگ ہونا، اوکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اوکے، اللہ پر یقین، آنکھیں بند کر کے یقین، اوکے، الحمد للہ کثیرہ۔ جو سب سے اہم چیز ہم نے پچھلے اپنی کہانی کے حصے میں دیکھی تھی نا، وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اور خاص طور پر جو الفاظ ہم نے دیکھے تھے وہ کون سے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے فیصلے کر دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم اپنے فیصلے کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہوتا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے بہت بڑا کام کروا دیتے ہیں الحمدللہ، جس کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا کہ اچھا یہ کام میں کر سکتی ہوں، اچھا میرے حصے ہی نیکی لکھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کل سیشن کے بعد میں چونکہ قرات اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے قرات پڑھی ہوئی ہے، تو جب میرے قرات کے مصحف آنے ہوتے تھے تو وہ دبئی سے آتے تھے، تو میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی، میں کسی اور انسٹیٹیوٹ پہ گئی تھی اور میں نے وہاں پر سیشن دیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاتون سے ملا دیا، وہ دبئی سے تھیں اور وہ وہاں سے جو ہیں وہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تو کل کے سیشن کے بعد انہوں نے مجھے یہ میسج کیا کہ مجھے لگا کہ شاید جو میں نے آپ کو قرآن بھجوائے ہیں نا، آل دا وے دبئی ٹو پاکستان، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی یہ معاہدہ کروایا ہے، بہت بڑا کام، جو مجھے لگتا تھا کہ اس کی برکتیں ابھی تک میں دیکھتی ہوں کہ میں نے آپ کو قرآن بھیجے ہیں، اور وہ قرآن جو عموماً ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی روایات کے قرآن تھے نا، تو عموماً ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ اسی طرح آپ سب لوگ بھی اپنی اپنی زندگی کے کچھ نکات جوڑیں اس نقطے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عورت سے معاہدہ کراتے ہیں، اور وہ اتنا عظیم کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت سے معاہدہ کرایا، ایک عورت سے کانٹریکٹ سائن کرایا، تو آپ اور میں الحمدللہ ایک بحیثیت عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی، ہم لوگ بہت پاورفل ہیں، ہم بہت اسٹرانگ ہیں الحمدللہ کثیرہ۔ تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک درجہ دیا، ایک مقام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ تم کیوں امپورٹنٹ ہو، بینگ اے وومن تم کیوں امپورٹنٹ ہو۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہم آج کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دیں کہ ہم آج جو کچھ بھی سنیں اس پہ عمل کرنا ہمارا آسان ہو جائے، آمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آت النفس التقوى آمين يا رب العالمين. ہم کہاں تھے جی؟ ہم تھے حرم کی رونقیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوانا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے، کانٹریکٹ سائن ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ بیت اللہ جانے والے کیسے اللہ کے گھر کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں. صفا مروہ کے درمیان صحیح ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس گھر کی تعمیر کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے، رائٹ؟ ہم یہ کہانی دیکھ رہے ہیں، اور ہم سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے. نیکسٹ سلائیڈ کریے گا آئمہ پلیز. آپ جانتے ہیں نا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں، ان پہاڑیوں کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں. ایک ماں کی ممتا، ایک بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں مجبور ماں، اپنی بے بسی کا احساس رکھنے والی ماں کی یادگار ہیں یہ وادیاں اور یہ پہاڑیاں. یہ اس ماں کا صبر تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس ماں بیٹے کے لیے ایک چشمہ بہا دیا. آج وہ پانی ہر ایک کے لیے ایسا ایسا معتبر ہو گیا سبحان اللہ، کہ وہ پانی جب پینے والا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں پانی جاری کر دیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگز تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو منتخب کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پلاننگ سے ان ہستیوں کو یہاں لا بسایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو رہتی دنیا تک کے لیے، جہان والوں کے لیے مرکز بنانا تھا. سبحان اللہ. جسٹ امیجن کہ صحرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ماں ہے، پیاس ہے اور پانی کی تلاش ہے. ایسی مجبور ماں جو بس بھاگی دوڑی پھر رہی ہے، صفا پر جاتی ہے، پکارتی ہے کوئی ہے، اور یقین کہتا ہے کہ رب ہے. جانتی ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن یقین کیا کہتا ہے کہ رب ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے گھر کے لیے گھر کے طور پر منتخب کرنا تھا. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ایک کے بعد ایک نشانی آتی چلی گئی. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. معاہدہ ہو گیا، کانٹریکٹ سائن ہو گیا، گزر بسر ہونے لگا، زندگی گزرنے لگی. اب کیا ہوتا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. اب ذرا جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں یا جو بڑی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھا ہے، پروان چڑھتے دیکھا ہے، وہ کس نظر سے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھتی ہیں نا جب وہ بھاگ دوڑ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ بس وہ امیجن کریں اور سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. سنگل موم ہے، اکیلے بچے کو پال رہی ہیں، اور وہ بچہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے ہیں اور اب کی بار ان کی آمد پر کتنی رونق ہے. سبحان اللہ. جسٹ امیجن وارے نیارے ہو گئے ہیں. مطلب آپ کو پتا چل جائے آپ کے خاوند گھر آ رہے ہیں تو آپ کتنا سج دج کے رہتی ہیں نا، اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، وقت نکالتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس عمر میں دیکھ کر کس قدر خوش ہوئے ہوں گے نا. جسٹ امیجن. اور بچے نے پہلی بار باپ کو دیکھا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ. سیدہ حاجہ اپنے شوہر سے ملاقات کے بعد کتنی مطمئن ہوئی ہوں گی نا. الحمدللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے کبھی. اللہ کا حکم ہے نا، وہ رب کبھی ضائع نہیں کرے گا، میرا پختہ یقین ہے. اور آپ دیکھیں کہ شوہر سے ملاقات کے بعد اتنی مطمئن ہو گئی ہیں، لیکن یہ کیا؟ ٹھہر جائیے. ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب دیکھا ہے. اللہ، یہ کیسا مشکل محاذ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا بڑے ہوئے ہیں، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھا دیا کہ اب وہ بیٹا بھی چاہیے. اللہ. اب دیکھتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کا
دل بیٹے کی محبت میں کتنا اٹکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جس نے رب کے تعلق کو پا لیا تھا، جس نے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا، اس کے لیے کوئی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے بھلا؟ اب خود سوچ کے دیکھیں، سب کچھ تو کر ڈالا، سب کچھ تو دے ڈالا، اپنے جسم کا ایک حصہ الگ کر دیا، بیٹے اور بیوی کو الگ کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، خواب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بھی بیٹا بھی چاہیے؟ اللہ اللہ، سوچ کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجر سیدہ اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، مدتوں بعد بڑھاپے کی اولاد سے ملاقات ہے، تصور باندھیے ذرا، نہ بیٹے کے لیے اب تک معاشری اعتبار سے کچھ کیا جا سکا، نہ سیدہ حاجرہ کو کسی اعتبار ملی، واپسی ہے، اس واپسی پر بھی ایک پیغام ہے، اللہ، بیٹا ذبح کر دو۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مدت کے بعد باپ واپس آیا، اور وہ بھی ایک پیغام کے ساتھ؟ کیا آپ جانتے ہیں بیٹے نے کیا کہا تھا اس وقت، اور کیوں کہا تھا؟ ایسی قربانیاں کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں؟ ایسے حالات اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں پیدا کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امتحان پہ امتحان لے رہے ہیں۔ میں یہاں ذرا پوز کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ ذرا غور و فکر کر لیں، ایک دفعہ ضرور سوچ لیں۔ نیما نیکسٹ سلائڈ کریے گا پلیز۔ آپ ذرا سوچیں کہ ملاقات ہے، اور ملاقات میں ایک پیغام ہے کہ تمہیں قربان کرنا ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے، قربان کرنے کا حکم ہے، اور وہ جگرا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، میں کہتی ہوں آپ تصور کریں، ذرا کوئی ایسا سین امیجن کریں اپنی لائف میں، یا اپنے ارد گرد آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی مدتوں بعد گھر آیا اور آ کر صرف ایک پیغام دیتا ہے، ایک بیٹا اتنے عرصے بعد گھر آیا ہے اور ماں کو آ کے کہتا ہے اماں میری نا ٹرانسفر اس ملک سے بھی اگلے ملک ہو گئی ہے، جہاں 24 آورس کا میں سفر کرتا تھا، اب میں نے 27 آورس کا سفر کرنا ہے۔ اور ماں شکل دیکھتی ہے، ماں کہتی ہے اچھا، یعنی تھوڑی اور زیادہ مسافت پہ تم دور ہو جاؤ گے، مطلب زیادہ مسافت طے کرنی ہے تم نے۔ یہ کس مقصد کے لیے ہوئی قربانیاں؟ خالص کرنے کے لیے، لکھنا ہے اپنے پاس آپ نے، قربانیاں انسان کو خالص کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں حرم میں طواف کرنے والے اس گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ اسی اخلاص کی یادگار ہے جس اخلاص سے یہ کام ہوئے تھے۔ اب غور کرنے کی بات کیا ہے کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے؟ یہ سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان؟ اب کیا میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ایم آئی ریڈی؟ میں اپنی جان دے سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، قربان کر سکتی ہوں؟ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اور سیدہ ہاجرہ کا۔ اللہ اکبر، وہ بھی کیسا امتحان تھا نا، کہ امتحان چل رہا ہے، اور اب دیکھیں ہمارا دشمن بھی آ پہنچا ہے۔ اب ذرا ریئل لائف میں نظر دوڑائیں، ان 10 دنوں میں نظر دوڑائیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور پریشانی آ گئی ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ بھوک لگ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، یا کوئی بھی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی ایسی پریشانی جس کو آپ کو اٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں آپ کی نماز فوت ہو گئی ہے، اور آپ نماز کے لیے وقت نکالنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وسپرز آ رہی ہیں، اور وہ وسپرز کون دے رہا ہے؟ شیطان۔ اب ابلیس کا کردار بھی ایک بڑا کردار تھا اس کہانی میں۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہاں امتحان چل رہا ہے، اور ابلیس سیدہ حاجرہ کے پاس پہنچا، ان سے کہا آپ کے شوہر اتنی مدت کے بعد آئے ہیں، اور آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، لے کر جانا چاہ رہے ہیں، آپ ذرا الرٹ ہو جائیں، روک لیں،
یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ اللہ اکبر، کیسے ہو رہا ہے؟ اور سیدہ حاجرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اور آپ کے لیے آنسر، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب دیتی ہیں، اپنے وسپر کو ہٹاتی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ پہچان گئی ابلیس کو، تو وار کرنے کہاں چلا گیا؟ وہ کہتا ہے یہاں میرا وار نہیں چلنا، اس کو تو پتا چل گیا ہے میں وار کر رہا ہوں، میں تو وسپر کر رہا ہوں، میں تو اس کو جو ہے نا بھٹکا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اس کا یقین ڈگمگانے لگا ہے۔ ابلیس بھاگا گیا اسماعیل کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، بہکانے کے لیے، جا کے کہتا ہے باپ اتنی مدت کے بعد آئے اور آتے تمہیں ذبح کرنے کا کہہ دیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام پر بھی وار نہیں چلا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کنکر اٹھا کر مارا، تو ابلیس تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ آپ سوچیں، امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی آزمائش ہوئی، خاندان کی آزمائش ہوئی، صرف وہ اکیلے نہیں تھے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، کچھ آزمائشیں ہم اکیلوں پر آتی ہیں، اور کچھ آزمائشوں پر ہمارا پورا خاندان، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے شوہر، ہمارے وہ احباب جو بہت ہمیں قریب ہیں، ہمارے قریب ہیں اور ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، آزمائشیں خاندان پر بھی آیا کرتی ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی آزمائش ہوئی تھی، سبھی اس امتحان میں پورے اترے تھے، اور پھر جب سب اتر چکے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے اس وقت رکے، نہیں، ابلیس دشمن کو بھیجا، اور ہم لوگوں کے لیے میسج کیا تھا کہ ابلیس ہمارے امتحانوں میں بھی ہمیں جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ اچھا یار یہ تو پہلے بیچارہ مظلوم ہے اس کو چھوڑ دیں، نہ، وہ اس چیز میں بھی آپ کو وسپر کرتا ہے کہ تمہارا رب کہاں ہے؟ تم تو کہتی ہو تمہارا رب ہمیشہ تمہارے قریب ہے، تمہاری سنتا ہے، کہاں ہے وہ تمہارا رب؟ کوئی تمہاری آزمائش نظر نہیں آ رہی؟ پریشانی تکلیف نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہاں ہے تمہارا رب؟ وہ وسپر کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے نا کہ ہم جو ہیں وہ آ، اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس کو مات دے سکیں، تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھیے کہانی میں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلیں قربان گاہ کی طرف، اور یہ میرا اور آپ کا فیوریٹ پوائنٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ لکھیں گے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کو جب لٹانے لگے تو بیٹے نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے چہرے کے بل نہ لٹائیے، آپ کی شفقت غالب آ جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے ماتھے کے بل لٹائیے، اور باپ نے ماتھے کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر، کیا مثال ہے نا جہان والوں کے لیے۔ باپ کہتا ہے میں تمہیں ذبح کروں گا، بیٹا بولتا ہے آپ کر ڈالیے، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اللہ اکبر، لازوال مثال ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا نشانی ہے، کیا لرننگ پوائنٹ ہے؟ آزمائش میں پورا خاندان ہے، لیکن اس آزمائش میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوں؟ اللہ کو راضی کیسے کرنا؟ اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے؟ میں اور آپ کیا یہ عہد کرتے ہیں کہ کبھی آزمائش آئے، اپنے پیاروں پر آئے تو ہمت باندھنی ہے، ان کی ہمت بننا ہے، خود بے شک آزمائش میں ہوں، خود بے شک تکلیف میں ہوں، اپنے پیاروں کو ہمت دینی ہے، اور ایسے ٹرکس دینے ہیں، ایسے ان کو جو ہے نا رستے دکھانے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں، یہ زیادہ بہتر، اللہ کو ایسے پسند آئے۔ میں کہتی ہوں میں قربان جاؤں ایسے بیٹے پر جو اپنے باپ کے لیے اس قدر آسانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شفقت غالب آ جائے گی ابا جان، مجھے ماتھے کے بل لٹا دیے، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ بات سوچ کر۔ بیٹے کا صبر ہے اور باپ کا صبر لازوال مثال ہے۔ کیا تعریف میں ایسی مثال بھی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ I'm here، اللہ I'm here، اللہ تعالیٰ
میری ناک خاک لوت الہی، یہ ماتھا جو ہے نا، یہ جو ناک ہے جو بڑی اونچی رہتی ہے، الہی آج مٹی کے ڈھیر پر ہے۔ الہی میں تو ہوں ہی نہیں کچھ، مٹی کی ڈھیری ہوں جس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ اللہ، میں آپ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہوں۔ اللہ، صبر کرنے کا کہا ہے نا، صبر ایسا کروں گی نا اللہ تعالیٰ مثال بنا دینا۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، ایک عورت صبر کر جائے اپنے شوہر کے اس کے سارے، اس نے جتنی ظلم و زیادتیاں کی ہیں تشدد پر، تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے بندو، صبر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے آگے، اپنے حکم کے آگے جھکنا سکھا دیں ہمیں۔ اس دعا کو ساتھ لے کر آگے بڑھیے گا انشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کی خاطر ہر ہر چیز کو قربان کرتے کرتے اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ بیٹے کا خون رب کی خاطر بہا دینا چاہتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا، چھری بیٹے کے گردن پر ہے، بیٹے نے بھی گردن حاضر کر دی۔ لے ابا جان، ڈگمگانا نہیں ہے، ہاتھ نہیں کام پہ آپ کے، لے ابا جان حاضر ہوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم باپ بیٹا مثال بنیں گے۔ اللہ میں حاضر۔ باپ نے بھی چھری چلا دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چھڑا دیا۔ اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں بلا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ کیا میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم مثال جو انہوں نے ہمارے لیے ایک چھوڑ دی ہے، اپنے عمل سے چھوڑ دیا، کیا ہم آج ان کو دیکھ کر، سن کر، کیا ہم عمل نہیں حاصل کر رہے؟ کیا ہم سوچ سمجھ نہیں رہے؟ یقیناً سوچ سمجھ رہے۔ آج دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سابی ہوں یا مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت میں پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ مہمان نیکسٹ سلائڈ کریے گا۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھڑا لیا۔ کیسا عزم ہے، کیسا تعلق ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قربان کرنا سیکھیں اللہ کی راہ میں۔ آپ جانتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ نا ایک اپنی بہت پرسنل بات رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے ہر کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی ہاسٹل لائف میں جانے کی، الہدا جانے کی، اسلام آباد جانے کی، اور الہدا ہاسٹل میں رہ کے پڑھنے کی۔ آپ کو پتہ ہے، میرے ابو کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹیچڈ ہوں، بہت زیادہ، مطلب میرا ابو کا تعلق ایسا ہے کہ جو شاید میرا امی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب ابو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے قربان کیا ہے تمہیں، جدا کیا ہے تمہیں، میں نے وہ جدائی کاٹی ہے، میں نے 1.5 سال کی، اور مجھے پتا ہے کہ میں کبھی سویا نہیں ہوں سکون کی نیند کہ تم جو ہو وہ وہاں ہو۔ ہاں، اس بات سے سکون ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے بھیجا ہے، میں بے چین رہتا تھا، تمہاری جدائی مجھے ستاتی تھی۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے وہ علم شاید اس جدائی کے بعد ہی دینا تھا، اور وہ جو تعلق میرا میرے ابو سے بنا ہے نا، وہ قرآن کے بعد بنا ہے۔ اب جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو کہتی ہوں آپ لوگ خود سیکھ جائیں، خود پڑھ جائیں، اور ابا کو سکھائیں۔ ابا آپ کو پتہ ہے ایسے ہوا کرتا تھا، حضرت عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھا کرتے تھے، میں ابو کو سکھاتی تھی ایسے کرنا ہے، میں جب آؤں آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، مجھے اپنی جگہ دینی ہے۔ میں گھر آپ میں جب کہوں میں تھکی ہوئی ہوں تو آپ نے میرے اوپر دم کرنا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو جب آپ خود اللہ کے ہو جائیں گے نا، تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے والدین کو اپنے مطابق لے آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔
जब दो हस्तियां रब के आगे झुक गई ना, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने इनको अपने लिए कबूल कर लिया था। सलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इस शख्सियत को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मिसाल बना दिया, ताकि रहती दुनिया तक इंसान ऐसी खुसूसियात अपनाए, ताकि वो भी ऐसे ही अपने रब के लिए कमिटेड हो जाए, ऐसे ही साबित कदम हो जाए, ऐसे ही सब कुछ अपने रब के लिए निछावर कर दे। क्या कुछ निछावर किया है इन 10 दिनों में ही देख लें। क्या कुछ निछावर किया है। यौम आरफा का दिन आ रहा है। क्या एक दिन भूख प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं? एक दिन अपनी जुबान को ताले लगा सकते हैं? गीबत, चुगली, बुरी बात, गलत फुहश गोई से ताले लगा सकते हैं? क्या एक दिन तहारत का एहतमाम अच्छे से कर सकते हैं? क्या एक दिन अल्लाह ताला के लिए यकसुई के साथ, हवालगी के साथ अपना एक दिन अल्लाह को दे सकते हैं? क्यों नहीं? जो इंसान इतनी बड़ी कुर्बानियां दे लेते हैं ना, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को कैसे अमर कर देता है ना। कैसे उनकी यादें, उनकी यादें पीछे रह जाने वालों के लिए बाकी रहती हैं। कैसे हो जाता है ना ये। अल्लाह ताला ने इन हस्तियों को कबूल कर लिया था। ये दोनों अब घर, अल्लाह का घर तामीर करेंगे। ये घर कैसा होगा? नईमा नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। आप जानते हैं ये घर कैसा होगा? चैट बॉक्स में प्लीज बताएं। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं। आप जानते हैं ये घर कैसा होगा? वो घर जो हर एक की तमन्नाओं का मरकज होगा। वो घर जहाँ हर एक आंसू बहाने के लिए, रब को पुकारने के लिए, रब के सामने फरियादें करने के लिए, रब के गिर्द चक्कर काटने के लिए पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। आप देखें कि ये कैसी दीवानगी है जो पूरी दुनिया को अपने गिर्द जो है ना वो चला रही है, अपने पीछे लगा रही है ये दीवानगी। ये वही घर है जिसके चक्कर काट कर हर एक अपने लिए बाइसे सआदत समझता है। जो नहीं पहुंचता वो पहुंचने की तमन्ना करता है, इसके लिए दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह ताला ले जाए ना। अल्लाह ताला बुला लेना अपने घर। अल्लाह ताला, ये दिल बड़ा बेचैन है। अल्लाह ताला मैं चाहती हूँ अगले अगले साल, अल्लाह ताला इन दिनों में मैं वहां बैठी हूँ और वहां बैठ कर मैं दोबारा से बैतुल्लाह की कहानी सुनूं। वहां बैठकर मैं दोबारा से बैतुल्लाह की कहानी को एक्सपीरियंस करूं। वहां बैठकर मैं सईदा हाजरा की जिंदगी को पढूं, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी को पढूं। अल्लाह ताला एक मौका दे देना, वहां काबे के सामने बैठकर घर कैसे तामीर हुआ देख लूं ना। सुनना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ये एक्सपीरियंस करा देना। ये घर कैसे तामीर हुआ था, उसकी तामीर के वाकयात अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत अल बकरा में कहते हैं। अल्लाह ताला ने घर बनवा लिया। याद करो वो वक्त, अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने शऊर में इसकी याद ताजा करो। कैसे बना वो घर, कैसे तामीर हो गया वो घर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले नईमा। वो वक्त जब इब्राहिम सलाम और इस्माइल सलाम इस घर की दीवारें उठा रहे थे, और कहते क्या है। इस दुआ का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले ले और इस दुआ को जरूर मांगना है इंशाल्लाह ताला कल के दिन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। वो दोनों कहते जा रहे हैं अल्लाह ताला हमसे खिदमत कबूल कर लें। रब्बना तकब्बल मिन्ना, इलाही कबूल कर लें। आप सब लोग भी कह दें, आप लोग यहाँ मौजूद हैं ना अल्लाह ताला के लिए। सैयदा हाजरा की जिंदगी को देख रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देख रहे हैं। अल्लाह से कहे ना, अल्लाह ताला यहाँ बैठना कबूल कर लेना। अल्लाह ताला मैं नहीं जानती मैं क्यों बैठी हूँ, मुझे क्या चाहिए मैं नहीं जानती, आप जानते हैं मेरे दिल को इस टाइम पे क्या चाहिए। मुझे तो अपने लिए क्या चाहिए मुझे तो ये भी नहीं पता। अल्लाह आप जानते हैं ना मुझे क्या चाहिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह ताला कबूल कर लेना। मेरी ये मेरा यहाँ बैठना कबूल कर लेना।
इन्नका अंतस समीउल अलीम, यकीनन आप सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। सुन रहे हैं ना? मुझे मेरा यहाँ बैठना कबूल कर ले, मुझे मेरे हर अमल को कबूल कर ले, मेरी हर खिदमत को कबूल कर ले। आप जानते हैं, आप सुनने वाले हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमा व अरिना मनासिकना। अल्लाहु अकबर। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना ले। हमारी नस्ल में से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी फर्मा बरदार हो, और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा दे। वो अरीना मनासिकना। कैसी आजिज़ी है ना, कैसा किरदार है। अल्लाहु अकबर। दो हस्तियां और दोनों के किरदार, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें ये आजिज़ी नसीब करते हैं। अल्लाह ताला हमें आजिज़ होना नहीं आता। अल्लाह से खूब मांगे। अल्लाह पता ही नहीं आजिज़ कैसे होना है। अल्लाह पता ही नहीं, हम इतने नकम्मे नखट्टू हैं। अल्लाह नहीं पता, हम इतने बेवकूफ हैं, हमें नहीं, हम जानते ही नहीं आपसे मांगना कि आप आपसे सही तरीके से कैसे बात करनी नहीं जानते। बस ये जानते हैं इन्ना कांत समीउल अलीम, आप सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। रब्बना तकब्बल। और क्या कहते हैं, व अरीना मनासिकना व तुब अलैना, और हमारी कोताहियों से दरगुजर करें। इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम, आप तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। रब्बना, ए हमारे रब। रब्बना में कैसे दिल का दर्द शामिल है ना। आंखें बंद करें जरा, और रब्बना बड़े गहरे दिल से कहें, लंबी गहरी सांस भरें और कहें रब्बना। अल्लाह ताला आप हमारे रब है ना। कैसी मिठास शामिल है रब्बना में, कैसा एहसास शामिल है रब्बना। रब्बना तकब्बल मिन्ना, कितनी दूर तक देख रही हैं निगाहें। कैसी हिकमत अदा की है ना रब ने। रब्बना, रब्बना। आप सोचें, आप तसव्वुर करें कि एक शख्स काम कर रहा है, काम मुकम्मल नहीं हुआ है, और शुरू में ही, आगाज में ही क्या बात हो रही है, रब्बना तकब्बल मिन्ना। इतना दर्द, इतनी मिठास, इतना अपनापन, इतना अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। ये कैसी हवालगी है यार। अब इलाही, ये हवालगी हमें दे देना, ये यकसुई दे देना आपके आगे, हम कह दें रब्बना। अल्लाह अकबर। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। घर बनाते हुए घर बसाने की दुआएं कर रहे हैं। घर बन रहा है, अभी बना नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला घर बसा दें। कब मांगी हैं हमने दुआएं? घर बनाने से पहले घर बसाने की दुआएं। रिश्ते हुए नहीं है अभी बच्चियों के, और कहते हैं अल्लाह ताला रिश्ते मिल जाएं, अल्लाह ताला घर बस जाएं। अपनी दुआओं को चेंज करें, उनको रीफ्रेम करें। घर बनाने आसान होते हैं भला? बसाने मुश्किल होते हैं। तो बसाने की दुआएं किया करें। घर की आबादी के लिए पूरी प्लानिंग्स हैं जहनों के अंदर, कि घर कैसे बनेंगे। अल्लाह अकबर। और याद रखें कि अल्लाह ताला का घर इसके दिए हुए इल्म के बगैर नहीं बस सकता। इसलिए इब्राहिम सलाम और इस्माइल सलाम दुआ कर रहे हैं। दुआ की कि अल्लाह, इन्हीं में से ऐसा रसूल उठा देना जो इन्हें तेरी आयात की तिलावत करके सुना दे। रब्ब वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह, ऐसा रसूल उठा देना जो इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। दौर कैसा था? दौर कौन सा था? आज तक अगर वो तालीम, उसके आसार नजर आ रहे हैं, तो ये दुआए इब्राहिमी है कि मेरी नस्ल कहीं रब से गाफिल, रब की तरफ से जाहिल ना रह जाए। आप और मैं अगर ये इल्म सीख रहे हैं ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है।
دعائیں کریں تو نسلوں تک کی دعائیں کریں۔ مریم علیہ السلام کا اگر میں یہاں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہو جائے گی۔ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، رائٹ؟ شیطان نے ان کو چوکا نہیں لگایا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی کہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان سے بچا لینا۔ اور ہماری مائیں، پتر پہلے دن شوہر نو قابو چ کرنا ہے، پہلے دن قابو چ کریں گی تو زندگی گزرے گی۔ اللہ کیسی مائیں ہیں، کہاں زاویے جا رہے ہیں۔ گھر بنانے آسان ہوتے ہیں، بسانے بہت مشکل ہوتے ہیں، بسانے کی دعائیں کریں۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیسے مانگ رہے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خدا شناس نہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خدائی کو بھول جائے، تو دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ دعائیں دیکھ رہے ہیں آپ کیسی دعائیں، اے ہمارے رب انہی میں سے ایسا رسول اٹھا دینا جو تیری آیات پڑھ کے سنا دے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے دے۔ یہی تعلیم ہے جس سے گھر آباد ہوا، اور یہی تعلیم ہے جس کی وجہ سے دل پاک ہوئے۔ تزکیہ، دل کی پاکیزگی کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں یہ کلام کیسا ہے؟ نعیمہ نیکسٹ سلائیڈ پر چلیں۔ کیسا کلام ہے یہ؟ چیٹ باکس میں جلدی سے بتائیں، یہ کیسا کلام ہے؟ ذہن کو بھی پاک کرتا ہے، نظر کو بھی پاک کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جو انسان کو، انسان کے دل کو، اس کے معاملات کو بھی پاک کرتا ہے، جو معاشیت کو بھی پاک کرتا ہے۔ ایسا کلام جو سیاسی نظام کی پاکیزگی کے اصول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب ایسا رسول مبعوث فرما دینا 2500 برس کے بعد دعا قبول ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیسا طریقہ تھا بھلا؟ کلام الہی کی تعلیم کا طریقہ تھا، دعا کا طریقہ تھا، عاجزی کا طریقہ تھا، حمد و ثنا کا طریقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب کچھ تھا، مرکز بنانے کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں کہ اب کون ہے، وہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر دیا۔ جو جہالت میں مبتلا ہے نا وہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور یہ آیت سورۃ البقرہ کی 130 ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمیٹتی ہے۔ ون لائنر اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام's لائف۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، تو آپ کہانی کے اختتام پہ بتا پائیں گے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی، سیدہ ہاجرہ کی، ان 4 ہستیوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ پہچان دی ہے، اپنی الگ پہچان دی۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، جن کا، جن کی دعا ہوں آج میں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے ہم نا، اللہ مبارک، اللہ مزد فضل، میرے رب کے فیورٹ بندے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کیسے کیسے آپ لوگوں کی پہچان بدل رہی ہے نا، کیونکہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہچان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اس شخصیت کو سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ کہانی کتنی عجیب کہانی ہے نا، آپ ذرا امیجن کریں دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ نے امتحانوں سے گزارا
اور گزروا کر اپنی خدمت لے لی، اور پھر خدمت کے آپ سوچیں کہ خدمت کر کے وہ اترائے نہیں، حسد کا شکار نہیں ہو گئے، کوئی ایسے بہت زیادہ چوڑے نہیں ہو گئے، سینہ چوڑا نہیں کر لیا کہ بھئی میں نے امتحان لی، میں امتحانوں سے گزرا، خدمت لے لی، اب وارے نہیں آ رہے، نہیں، دعا کرتے رہے۔ اور کیسی دعا؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بعد والوں کے لیے حریص نہیں ہو گئے، یہ نہیں کہہ دیا اللہ مجھے قبول کر لینا، اللہ میرے لیے نہ 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 نہ۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے اپنی پہچان دی ہے، کیا میں اور آپ ایسے نہیں بن سکتے جو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کریں؟ ہماری اتنی محدود دعائیں ہوتی ہیں کہ میں پینسل سے اگر سرکل یہاں ڈرا کروں نا تو اتنی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہم آؤٹ آف دی باکس جا کر دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ خدا را کل کے دن، پرسوں کے دن، ہفتے والے دن تک، آپ کو پتہ ہے یوم عرفہ عید کے دنوں میں شمار ہوتا ہے، ان دنوں میں نا ذرا آؤٹ آف دی باکس جا کر دعائیں کریے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیں، ہمیں اپنے کلام کا علم عطا کر دیں، ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں بھی اسی طرح سے دین کے مراکز بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم سے بھی یہ خدمات قبول لے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس ادارے کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی ہے جس جگہ بیٹھ کر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں۔ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ، اور میں اس کوشش میں بھی ہوں کہ امپاورنگ جرنیز کا ایک ادارہ ہو ساہیوال میں، تاکہ آپ لوگ بڑے ٹیکے سے آئیں کہ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں امپاورنگ جرنیز آفس، جا رہے ہیں ہم ادارے میں، جا رہے ہیں ہم وہاں پر، ہم بیٹھ کر اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ کہانی سنیں گے بیت اللہ کی آمنے سامنے میری شاہ جی کے، اور پھر ہم اپنے انسائٹس بھی شیئر کریں گے ساتھ ساتھ، اور ہم وہاں پر بیٹھیں گے کہ ہم وہاں بیٹھ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج میں اس جگہ پر ہوں، اور میں نے اس جگہ کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ارادہ کرتے ہیں دعاؤں میں شامل کریں گے یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں، اور آخری بات ہم اس کہانی کو اختتام پہ لے کے جاتے ہوئے آخری بات وہ ہم یہ کریں گے کہ دنیا میں انسان کے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنی ضروریات پتہ چل جائے نا تو پھر وہ اس کہانی کو بہت اچھے سے سمجھ لیتا ہے۔ نعیمہ نیکسٹ سلائڈ کریے گا۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، سب سے بڑی ضرورت، اور رب تب راضی ہوتا ہے جب انسان کا دل پاک ہو جائے، جب انسان کے اعمال پاک ہو جائیں، اور اگر وہ حج پر گیا ہے تو حج اس کا پاک ہو جائے، اور اگر وہ یہاں پر ہے تو حج کے دنوں میں اپنے آپ کو پاک رکھے، روحانی قلبی طور پر، جسمانی طور پر بھی۔ طہارت کا آپ کو بہت کم لوگوں نے شاید ریمائنڈر دیا ہوگا، اور اگر نہیں دیا تو میں چاہتی ہوں کہ ان دنوں میں آپ اپنی طہارت کا ضرور خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ حج انسان کو نا دھو ڈالتا ہے، حج انسان کو اندر تک سے چمکا دیتا ہے۔ اس چمک کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا حج نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، جو ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کا سبب بن جائے، اور ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کر دے جہاں رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین سم آمین۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارا جو بیت اللہ کا سفر تھا وہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے سفر ابراہیم مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کا یہ سفر قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے نا، جو سیکھنے سے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مقامات دیں، وہ ایسے مواقع دیں کہ آپ دونوں سچویشنز میں ان چیزوں کو رکھ کر، اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں اللہ تعالیٰ میں کہاں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے دوست کب بنیں گے، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کوئی ایسی قربانی لے لینا، اللہ تعالیٰ میں بھی اپنے اولاد کے لیے قربانی دینے والی بن جاؤں نا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد دینا کہ اس کو قربان کر دوں مالک۔ آپ وہ دعا کریں گی نا تو آپ یقین کریں آپ کا یہ سفر مکمل ہو جائے گا۔ میرا آج بڑا جی چاہ رہا تھا
کہ मैं आप सब लोगों के ना, आप सब लोग मेरे सामने हो और आप सब लोगों को गले लगाऊं और गले लगा कर मुबारकबाद दूं कि आप सब लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं, और आप लोगों को मुबारक हो सबको, ईच वन ऑफ यू। और आपको गले लगाकर आपका माथा चूमूं और कहूँ मुबारक हो, आपने सफर इब्राहिम मुकम्मल कर लिया। आपने उस हस्ती को पहचान लिया जिसने अपने रब की खातिर इतनी कुर्बानियां दी कि अल्लाह ने उसकी खिदमत को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ करनी है आपने, अल्लाह ताला हमें ऐसी कुर्बानियां देने वाला बना दे। अल्लाह ताला, मैं नहीं जानती मैं क्या कुर्बान कर सकती हूँ। अल्लाह ताला शायद महबूब चीज नजर दौड़ाए, अल्लाह ताला मेरे सामने ले आए वो मेरी महबूब चीज क्या है। अल्लाह ताला औलाद, अल्लाह ताला वालिदैन, अल्लाह ताला आराम और सुकून। अल्लाह ताला कौन सी चीज जो मैं आपकी राह में दे सकती हूँ। अल्लाह ताला ये ईद कुर्बान है, अल्लाह ताला क्या कुर्बान करूं मालिक, आप बता दें। अल्लाह ताला सिखा दें। अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाइएगा, अल्लाह ताला से कहिएगा अल्लाह ताला ये आंसू कबूल कर लें, अल्लाह ताला ये दिल कबूल कर लें, अल्लाह ताला यहाँ बैठना कबूल कर लें, सीखना सिखाना कबूल कर लें। अल्लाह ताला, मैं नहीं जानती मुझे क्या लेना है इस कहानी से। अल्लाह ताला आप मुझे दे दें वो सब जो मेरे हिस्से का है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। दुआ करते हुए यहाँ से जाइएगा, ठीक है। 1-2 मिनट लें, खामोशी से आंखें बंद करें और अल्लाह से दुआ मांग लें। नईमा प्लीज वो दुआ दोबारा लगा दें, स्लाइड, पिछली स्लाइड, उसको देख कर प्लीज दुआ मांग लें। रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला आप हमसे राजी हो जाना, अल्लाह ताला हमारा सुनना सुनवाना कबूल कर देना, आमीन या रब। आप सब लोग अपना बहुत सारा ढेरों ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और आप लोगों को पता है आज रात भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मुलाकात करूंगी 8:30 बजे। उसमें हम यौम आरफा की 6 फजीलतें मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, दोहराऊंगी फटाफट से, ठीक है, क्योंकि आपने यौम आरफा के काफी सेशंस लिए हैं। तो और साथ में हम ना ईद की सुन्नास के बारे में देखेंगे। मुझे इतने ढेरों मैसेज आए हैं ना, ऋषा बच्ची, कुर्बानी क्या होती है, कुर्बानी कहाँ से आई है, ये लफ्ज कहाँ से निकला है, इसका क्या मतलब होता है। तो आज हमने जो सफर इब्राहिम किया है ना, उसका इख्तिताम बाकायदा तौर पर ईद की सुन्नास के साथ हम आज रात 8:30 बजे करेंगे, ठीक है। पोस्टर ना मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जल्दी शेयर करती हूँ, ठीक है जी। नहीं मैं जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने मेरा इतना साथ दिया कल भी और आज के दिन भी। और देखें अल्लाह ताला के लिए जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आसानियां कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोग ले आते हैं जो अल्लाह ताला के लिए आपके लिए बहुत सारा साथ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन एवरीवन। नईमन लास्ट स्लाइड कर दें ताकि हम दुआ पढ़ें और फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम पर जाएं। चलिए जी। अल्लाह ताला आपका ये इश्क मुबारक करें। अल्लाह ताला ये मोहब्बत मेरी और आपकी हमेशा कायम व दायम रखें। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा एक साथ रखें। अब ना मुझे भी आप बहुत प्यारी हैं। आप लोगों का आना मुझे बड़ा खुशी देता है। आप सब लोग जब आते हैं और अपने प्यारों को साथ लेकर आते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग चेन ऑफ जन्ना बना रहे हैं। जन्नत में जाने का सफर आसान हो जाता है, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और आप यकीन करें, बस अल्लाह से मांगते हुए जाना है और ठंडी मीठी आहें भरनी है और रब्बना को शामिल करना। और रब्बना के बगैर ना आपकी ये घड़ियां नहीं गुजरनी चाहिए, समझ आ रही है। मैं डांट के कह रही हूँ, समझ रहे हैं। रब्बना, वो मिठास होनी चाहिए, वो दर्द होना चाहिए आपके रब्बना कहने में। अगर नहीं समझ आ रही ना पुत्र, दोबारा आ जाना, ठीक है। रब्बना का मतलब दोबारा समझा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। कल का रोजा रखना
مس نہیں کرنا، لازمی روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور خوب نیکیاں کرنی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بہترین اور خوبصورت ہو جاتا ہے اور اللہ کے یہاں بہت معزز اور فضیلت رکھتا ہے. تو بہت ساری دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس نیت سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خاص دن نا ربنا ربنا تقبل منا، ٹھیک ہے؟ تو بس انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.